والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى في مقام آخر: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إناثا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اگر خامی اسی میں ہو تو سب کچھ نامکمل ہے. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی بڑھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی بڑھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، ہم اور آپ آج جس مبارک اور بابرکت محفل میں جمع ہیں، یقین جانیں ایسے ہی بابرکت اور باعظمت مجلس و محفل کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں کہیں دین کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر دین اور ایمان کی چنگاریاں جلانے والی، دین اور ایمان کی صحیح رہنمائی کرنے والی اور اسلام کے ماننے والوں کو اسلام سے قریب کرنے والی، اللہ کا ذکر اور نبی کی مدح و منقبت کرنے والی مجلس منعقد ہوتی ہے، ایسی مجلس اور محفل کو اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے اپنی جلد میں لے لیتے ہیں اور ایسے محفل میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے. تو آپ اپنے دل میں اس بات کو جگہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس وقت رامپور کی اس گاؤں میں رہنے والے بہت سے افراد سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن کر دین کی اور ایمان کی صحیح تعلیمات سننے کے لیے علماء کرام اور مقررین نظام کی باتوں کو سن کر دل میں جگہ دینے اور پوری زندگی کے لیے اسے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے جمع کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ علماء کرام جو ہماری دینی رہنمائی کرتے ہیں، آج کے اس دور میں پیسوں کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اگر ان کی قدر نہیں ہے تو نہ ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء اور ایسے فضلاء، ایسے مقررین جو دین کی صحیح رہبری کرنے والے ہوں، جو آپ کو حلال اور حرام بتانے والے ہوں، جو آپ کو وضو اور نماز کا
طریقہ سکھلانے والے ہوں، جو آپ کے بچوں کو کفر و ارتداد کی لہر سے بچانے والے ہوں، ایسے علماء اور ایسے فضلاء، ایسے صلحاء کے چہرے کو دیکھنے کو عبادت فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من العبادہ، 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، نہیں میرے بھائیوں، نماز مستقل عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام ہمیں دیے ہیں جو اگر ہم دین اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں، علماء کی رہنمائی کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ کام ہمارا عبادت بن جایا کرتا ہے۔ 5 چیزیں جو عبادت ہے، ان میں ایک النظر الی وجہ الکعبہ، بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح النظر الی المصحف، قرآن کریم کی اوراق کو دیکھنا، پڑھنا نہیں، وہ الگ بات ہے، بڑا مقام ہے، بلند چیز ہے۔ صرف قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے، تبرک کی نگاہ سے، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور ہم اور آپ جن والدین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں، مگر والدین کی رضامندی حاصل نہیں کرتے، جان لیجئے ہم سب کے آقا اور مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین، والدین، ماں باپ، پیرنٹس، ڈیڈی اور ممی، آپ جن الفاظ میں اسے پکارتے ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنے والے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے عبادت کرنے والے نہیں، بلکہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ آج اس محفل میں ہم اور آپ ابھی نیت کر لیں کہ آج سے ہم اپنے والدین کو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، تاکہ جس طرح ہم 5 وقتہ نماز کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور عبادت کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ماں باپ کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملے۔ تو یقین جانیے آپ اس نورانی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ جس بزم میں موجود ہیں اس میں بیٹھنا، علماء کو دیکھنا، نیک باتیں سننا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک پڑھی ہے، میں صرف ان کی مختصر تفسیر کے ساتھ رخصت ہو دوں گا، کیونکہ جو قیمتی باتیں اور جو انمول باتیں، معاشرے کی جو خرابیاں اور سوسائٹی میں جو گندی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے، اس رگ پر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور ہمیں اور آپ کو توجہ دلایا ہے اور اس بات کی طرف آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، چین کی زندگی چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، اور جو روشنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تھی اور جس روشنی کو دیکھ کر کفار ڈر جایا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو سمندر راستے دے دیا کرتے تھے، اگر آج ہم اپنا وہ عزت اور وقار چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پیشانی کو 5 وقتہ مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور اس تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس آئیڈیل کو دیکھتے ہوئے، اس نمونے کو جانچتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنا ہر معاملہ طے کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، شادی اتنی آسان چیز ہے، اتنی آسان چیز ہے،
جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ جنگی حالات کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی، بعد میں صحابہ میں اختلاف ہوا اور صحابہ نے کہا کہ یہ سردار کی لڑکی ہے، اس کا مقام ملنا چاہیے اور اس لڑکی کو سردار ملنا چاہیے۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی تھی اور وہیں اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ وہاں پر نہ آپ کے گھر کے تمام اصحاب موجود تھے، نہ آپ کی تمام بیٹیاں موجود تھی، نہ آپ کی تمام بیویاں موجود تھی۔ ان سب کی کمی کے باوجود، ان سب کے نہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی چکر میدان میں ہو گیا تھا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی اور پھر آپ کا ولیمہ بھی ہوا تھا۔ یہ ہے شادی اور یہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ایسی شادی کیجئے اور مثال قائم کر دیجئے۔ رامپور کے گاؤں میں جو شادی ہوئی تھی وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے ہر محمد کی امتی کے لیے، ہر قرآن کے ماننے والے کے لیے، ہر نبی کے ماننے والے کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور ایک لازوال مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنہوں نے اپنی بچی کی شادی میں، جنہوں نے اپنی بچی کی شادی میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے گھر میں تمام احباب آ جائیں، ہمارے گھر کے اور معاشرے کے، محلے اور سوسائٹی کے، گاؤں کے تمام بڑے بڑے لوگ جمع ہوں تب نکاح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صفیہ کے نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نکاح اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ ایک سال بعد جب ہمارے چچا کا لڑکا سعودی سے آئے گا تب ہم نکاح کریں گے۔ نہیں، لڑکا موجود ہے، والدین موجود ہیں، بھائی موجود ہے، نکاح آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ایک نکاح کے آسان بنانے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے الفاظ میں نہیں، صرف اپنے قول میں نہیں، صرف ورڈز اور سینٹنس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو عملی طور پر کیریکٹر کے ذریعے سے مثال دیا کہ ہم اور آپ اپنی شادیوں کو اس طرح آسان بنائیں۔ پھر شادی کے بعد اگر لڑکے کا باپ ایک بڑا جانور ذبح کر کے پورے گاؤں اور پورے محلے کے لوگوں کو دعوت نہ کھلا دے تو اسے تانا دیا جائے گا۔ دیکھو، کھانے کے لیے 32 دانت ہوتے ہیں مگر اپنے بچے کے ولیمے میں اپنے محلے کے لوگوں کو نہیں پہنچا۔ جان لیجئے آئیڈیل اور نمونہ ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہی حضرت صفیہ کا نکاح ہوا تھا اور اس نکاح کے بعد ہمارے نبی نے جو ولیمہ کیا تھا اس ولیمے کو یاد رکھیے، اور اگر آپ کے بس میں ہو، آپ خود جوان ہو، آپ کی شادی ہونے والی ہو، آپ باپ ہو، اپنے بچے کا ولیمہ کرنا چاہ رہے ہو تو ایک ایسا مثالی ولیمہ ضرور کیجئے جسے لوگ آئیڈیل اور نمونہ تصور کر سکیں۔ ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ سب کی جھولی میں اور آپ سب کے پاس جو ٹفن موجود ہے، جو کھانا موجود ہے، جو زاد راہ اور توشہ موجود ہے، وہ سب لا کر کسی دسترخوان پر جمع کیجئے، اور پھر آپ نے اپنے پاس سے کھجور، پنیر اور گھی لایا اور پھر اس دسترخوان پہ سجا کر جو لوگ اس وقت موجود تھے ان تمام کو جمع کیا اور فرمایا،
یہی محمد کا ولیمہ ہے جو حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ شادی کے بعد اتنے زیادہ خرچ میں جان بوجھ کر یا مجبوری کے طور پر صحیح ملوث ہو جاتے ہیں، جتنے خرچ میں ایک غریب بچے کی شادی ضرور ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ ایک مثالی ولیمہ ایسا کیجئے جس سے ہم اور آپ ہلکے ناشتے کا انتظام کریں اور اپنے محلے کے افراد کو بلا کر کہیں کہ ہمارے بیٹے کا مختصر سا ولیمہ ہے، ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ تشریف لائیں، چائے کی خدمت آپ قبول فرمائیں اور ہم اور آپ اپنے بیٹے کا ایک ایسا ولیمہ ضرور کریں جس میں ہمارے لیے نہ بڑا خرچ ہو، نہ ہمارے لیے دوسروں کی تعریف و تشنیع ہو۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ صرف اس تانے کی وجہ سے کہ معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے کسی کا کھایا ہے تو کھلانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو کسی کی دعوت قبول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو قبول کرنا چاہیے، مگر دوبارہ دعوت کھلانا یہ آپ کے ذمہ فرض اور واجب نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ایسی تھی جس کی وجہ سے نکاح کو ٹالا اور مؤخر کیا جا سکتا تھا، نکاح کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، تو وہ صحابہ کرام کے لیے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس زمانے کے اتنے مالدار تھے جن کے پاس اس زمانے میں امبانی اور اڈانی سے زیادہ مال و دولت تھی، ان کا تجارتی اونٹ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا اور پورے شہر میں ان کے اونٹوں کا کانٹا لگا ہوا ہوتا تھا جس پر تجارتی مال و اسباب ہوا کرتے تھے، مگر وہ عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے لباس پر، آپ ان کے جوڑے پر اور آپ ان کے کپڑے پر ایک رنگ محسوس کرتے ہیں، زرد رنگ، جو اس زمانے میں بیویوں کے کپڑے کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں، عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ حضرت عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، جی ہاں، آپ کی توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، سب بہتر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے اندر کل اور آج میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن سمجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے، غور سے سنیے اور اپنے دل میں اتاریے اس بات کو۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کی خبر نکاح کے وقت نہیں ہوئی تھی، بلکہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے رنگ کے ذریعے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ اس سے ہم اور آپ یقینی طور پر، بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ نکاح اس زمانے میں کتنا زیادہ آسان تھا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا انسان موجود ہے مگر نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، تو کیا نکاح نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مبارک بادی دی اور دعا دیا، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اے عبد الرحمن بن عوف، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان الفت و محبت قائم فرمائے اور تم دونوں کے نکاح میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے اور خیر کو اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان جمع فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا مطالبہ کیا، دوستانہ طریقے پر، شاگردانہ، شاگرد سامنے ہے، اس حیثیت سے آپ نے فرمایا، اولم ولو لشاکر۔ عبد الرحمن، اتنے مالدار آدمی ہو، اتنے بڑے بزنس مین ہو، شادی تم نے کر لی ہے، ولیمہ ضرور کرو،
چاہے ایک بکری کے بچے کے ذریعے سے۔ آپ سرخ اونٹ کو پسند فرماتے تھے اور آپ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے کہے اور صلح کی دعوت دے اور کوئی دوسرا انسان صلح سے روکے اور یہ کہے کہ میں تمہیں سرخ اونٹ دوں گا، تمہیں سرخ اونٹ کو ٹھکرا دوں گا، مگر میں صلح کو پسند کروں گا اور صلح کرنے کے لیے جاؤں گا۔ جانیے سرخ اونٹ پسند ہے، لیکن ولیمہ کے لیے آپ جو فرما رہے ہیں وَلَوْ بِشَاةٍ، ایک بکری کے بچے کے ذریعے آپ ولیمہ ضرور کرو۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ شادی کے بعد ہماری گنجائش، ہماری استطاعت، ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہمارے لیے ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شادی کے بعد ولیمے میں بڑے جانور اور اتنے بڑے جانور جس میں پورا گاؤں کھا سکے اس کا ذبح کرنا ہمارے لیے فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ہلکے ناشتے کے انتظام اور بکری کے بچے کے ذریعے بھی ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین پر عمل کر سکتے ہیں اور ولیمے کی سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دین جتنا آسان بنایا گیا تھا، دین جتنی آسان شکل میں آیا تھا، ہمارے اور آپ کے معاشرے نے، ہمارے اور آپ کے رسم و رواج نے، ہمارے اور آپ کے لوگوں کے تعلقات نے اس دین کو اتنا ہی زیادہ مشکل بنا دیا۔ اس دنیا کا سردار اور مقصد کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بغیر شہرت، بغیر ناموری، بغیر کاٹ کے چھپے ہوئے ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارا اور آپ کا نکاح، ہمارے اور آپ کے بچے کا نکاح بغیر کاٹ کے چھپے ہوئے، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، بغیر بڑی شہرت اور ناموری کے، بغیر اعلان کیے ہوئے، بغیر نانہالی اور دادہالی تمام رشتہ داروں کو شامل کیے ہوئے، بغیر گاؤں کے بڑے اور بڑے لوگوں کو شامل کیے ہوئے نہیں ہوتا؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نوجوان ہیں تو اس بات کی ضرورت کو محسوس ہے۔ آج اسی مشکلات سے دوچار ہو کر، انہی اخراجات کے ڈر سے میں جانتا ہوں ایسے واقعات کو، میں نے سنا ہے اپنی کانوں سے ایسے واقعات کو، لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ جاننے کے باوجود، لڑکی کو واپس لانے کے باوجود اپنی بچیوں کو واپس نہیں لا رہے ہیں۔ کیوں؟ معاشرے اور سوسائٹی نے جو مشکلات پیدا کیے ہیں وہ ان بچیوں کی شادی کی متحمل نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو قبول نہیں دے سکتا ہے، لڑکی کا باپ جہیز کے سامان مہیا نہیں کر سکتا ہے، لڑکی کے باپ کے پاس فریج، اے سی اور کولر، اسی طرح واشنگ مشین کے پیسے نہیں، اس لیے وہ باپ اپنی بیٹی کو غیر مسلموں کے ساتھ دیکھتے ہوئے گوارا کر رہا ہے لیکن واپس نہیں لا پا رہا ہے۔ کیا ہم میں کا نوجوان اور ہم میں کا بوڑھا یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اگر نوجوان ہیں تو اپنی شادی میں اپنی بیوی کو اپنے پیسے سے خریدیں گے، پلنگ پر سلائیں گے؟ اگر ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے ہم پلنگ نہیں خریدیں گے، چٹائی پر سوئے گی مگر ہماری چٹائی پہ سوئے گی۔ اگر ہم باپ ہیں تو بیٹی کے باپ کو سختی سے منع کریں گے۔ ہمیں صرف اور صرف بیٹی چاہیے، جس طرح محمد رسول اللہ نے حضرت علی کو صرف بیٹی دیا تھا اور بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے سارے اسباب، بستر کا انتظام حضرت علی نے کیا تھا۔ ہم اور آپ بھی اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہو کے لیے
رہنے سہنے کا اور اس کی تمام ضرورت کی چیزوں کا اہتمام کریں اور مثال قائم کریں کہ شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ صرف لڑکی کو لایا جائے. میرے دوست نے نکاح کیا, شادی میں صرف لڑکی لائے اور پھر اس لڑکی کے لیے پلنگ بنوایا, دوسری ضرورت کی تمام چیزیں اس نے معاشرے میں اور گھر میں اپنی بیوی کو لا کر دیا. یہ مثال, یہ نمونہ, یہ آئیڈیل بن سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یقین جانیے اگر ہم نکاح آسان کرتے ہیں, اگر ہم نکاح کو آسان کرنا چاہتے ہیں, بیٹیوں کی عزت, بیٹیوں کی سرخروئی اور اسلام کو بدنامی سے بچانا چاہتا ہے, تو شادیوں کو آسان کرنا ہوگا. شادی کرنی ہوگی اور ولیمے کے تام جام سے, بارات کی لعنت سے بچنا ہوگا, رسم و رواج, تلک اور جہیز اور سلامی سے بچنا ہوگا. آپ کے سامنے مولانا شہاب الدین صاحب نے ایک واقعہ پیش کیا. دو دوست گئے, دوستوں میں سے ایک کو پسند آئی, دوسرے گئے جسے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بیچ کا جو شخص ہوتا ہے, جو دونوں طرف کی بات پکی کراتا ہے. بہت سے لوگ اسے دلال اور ایجنٹ کہتے ہیں اور ہمارے جاننے میں اسے اغوا کہا جاتا ہے. اغوا بن کر ایک صحابی گئے اور شادی کرنے سے تشریف لائے. کیا اتنا آسان نکاح ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہم اور آپ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے, اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے, اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول, جب تک اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہماری دنیاوی کام, ہمارے ماں باپ, ہمارے والدین اور ہمارے بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر ہمارا بچہ ضد کرتا ہے کہ ابو میری شادی میں 50 افراد جائیں گے, میرے دوست اور احباب جائیں گے, آپ کہہ دیجئے بیٹا اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادہ مجھے عزیز ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کی طرح, اللہ کے رسول نے جس طرح شادی کی اس طرح سنت کے ساتھ شادی کروں گا. بارات نہیں, تم اپنے دوست کو ولیمے میں بلاؤ, میں تمہارے دوست کے لیے اچھی طرح ولیمے کا انتظام کروں گا. اسی طرح اگر آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے تو گاڑی چاہیے, میں 40,000 مہینے کماتا ہوں, آپ بیٹے سے کہہ دیجئے بیٹا 3 مہینے کی تنخواہ مجھے مت دینا, 1,20,000 کی گاڑی تم خرید لو, میں نمک اور روٹی کھا کر زندگی گزار لوں گا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہاری بات کو ترجیح نہیں دیتا. اگر میرے دل میں محبت ہوگی اور زیادہ محبت ہوگی تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی. آج کے اس خوشی کے موقع پر میں سب سے پہلے صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا, جنہوں نے لڑکی والوں سے کیش اور گاڑی کا مطالبہ نہیں کیا. میری معلومات کے مطابق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی زوجین کے درمیان وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان قائم کی تھی. وہ محبت قائم فرمائے, وہ الفت قائم فرمائے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان تھی. اور میں درخواست کروں گا نوجوانوں سے کہ آپ بھی ایسی شادی کیجئے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کی تھی اور جیسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. اسی طرح میں والدین سے, ذمہ داروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ
वलीमे को आसान कीजिए और खाने के मुकाबले में नाश्ते का वलीमा कराइए और निकाह को आसान कीजिए। आपके इस अमल से उम्मत की बेटियां आसानी के साथ रिश्ते ताल्लुक और निकाह में मुंसलिक हो सकती है और आप उस सवाब का, आप उस खैर के काम का जरिया बन सकते हैं। जितना खर्च आप डीजे, जितना खर्च आप साउंड और बैंड बाजे में करना चाहते हैं, उतने खर्च से आप किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम कीजिए। हश्र के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इस्तकबाल करेंगे और आपकी सुरखरुई होगी, आपको मोहब्बत से याद किया जाएगा, आपका वेलकम और इस्तकबाल किया जाएगा। नौजवानों, शादियों को आसान करो, उम्मत की गरीब बेटियों को अपने घर में लाइए ताकि वो आपकी नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत का जरिया बन सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी किसी भी तारीख में ये नहीं कहा कि मुआशरे के मालदार बड़े इंसान की बेटी अगर तुम्हारे घर में आती है तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, मगर आपने ये जरूर फरमाया है कि अगर तुम अपनी बेटी की अच्छी तालीम का इंतजाम करते हो, अगर तुम अपनी बेटी के लिए बेहतरीन तरबियत का इंतजाम करते हो और फिर बेहतरीन जगह उसकी शादी करा देते हो, तो मैं तुम्हारी जन्नती होने की जमानत देता हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, आइए अल्लाह तबारक व तआला से आज के इस बज़्म में हम और आप ये अहद करते हैं कि अल्लाह, अगर आपने मुझे बहन दिया है, अगर आपने मुझे बेटी से नवाजा है, तो मैं उसकी बेहतरीन तरबियत करूंगा, उसकी बेहतरीन तालीम दूंगा और किसी दीनी मालूमात रखने वाले दीनदारी की बुनियाद पर मैं लड़का तलाश करके उसका निकाह करूंगा और अपने माशरे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ऐसे निकाह के लिए उभारूंगा और ऐसे निकाह की दावत दूंगा, वो भी अपना निकाह इस तरह करें। आज हमें और आपको ये रोना है कि हमारा बेटा माशरे का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान बन गया है। अगर आप किसी फरमाबरदार इंसान को देखते हैं, आपकी निगाह ललचा जाती है, काश मेरा भी लड़का इसके जैसा होता, काश मेरी भी लड़की उस मौलाना की लड़की जैसी होती जो बेहतरीन तरबियत वाली है, जो हया इफ्फत पर पाक दामने वाली है। तो जानिए, आप अगर अपने बच्चों को दूसरों की तरह देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत चाहते हैं, तो आप अपने घर में आने वाली लड़की को ये मत देखिए कि उसका बाप मालदार है, बहुत ज्यादा जहेज का इंतजाम किया है, मेरी बहू बहुत सारा सामान लेकर आएगी, बल्कि आप सिर्फ इस बात की तरफ देखिए मेरी आने वाली बहू के अंदर दीनी तालीम है या नहीं, उसका बाप अपनी बेटी की बेहतरीन तरबियत किया है या नहीं। अगर आपने दीन की बुनियाद पर शादी किया, अपनी आने वाली बहू के अंदर दीन को तलाश किया है और उस बेटी से दीन की निस्बत पर, दीनदारी की बुनियाद पर आपने शादी किया है, तो मैं आपको आपके इस झुगिया गांव का वाकया बता रहा हूँ। उस गांव में एक डॉक्टर ने अपनी शादी सिर्फ इस बुनियाद पर किया था कि वो लड़की दीनदार है और उसके बाप ने बेहतरीन तरबियत की है। शादी उस इंसान ने किया, डॉक्टर होने के बावजूद। 4 व्हीलर जिस इंसान को मिल सकता था, उस इंसान ने सिर्फ निकाह करके अपनी बीवी को लाया। आज 18 और 20 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर को बड़े अमराज से, बड़ी बीमारियों से, बड़े खर्चों से बचाया है। आज हमारे और आपके घर में लड़का गाड़ी लेकर आता है, पेट्रोल भराने का पैसा हमारे पास नहीं होता है। सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए, हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है, मगर लड़की के बाप से गाड़ी का मुतालबा करते हैं। याद रखिए, अगर आपने लड़का का बाप होने की हैसियत से लड़की के बाप के कंधे को कर्जदार और बोझल बनाया है, तो आपका गिरेबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پکڑیں گے اور آپ اس وقت جواب نہیں دے سکیں گے۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اور اس مجلس میں یہ عزم کر کے اٹھیے، ہم اور آپ نکاح کو ضرور آسان بنائیں گے، شادی بارات اور بڑے خرچوں سے اپنی شادی کو، اپنے بچوں کی شادیوں کو بچائیں گے، اور دین کی بنیاد پر اپنے گھر میں بچیوں کو لائیں گے۔ اگر آپ نے دین کو سامنے رکھتے ہوئے بچیوں کا انتخاب کیا، آپ کی آنے والی نسل اس قابل ہوگی کہ صرف آپ نہیں، صرف آپ کی بیوی نہیں، صرف آپ کا گھر نہیں، صرف آپ کا خاندان نہیں، بلکہ اس گاؤں میں اور گاؤں سے باہر جانے والا ہر انسان جس کی نگاہ آپ کے پوتے پر پڑے گی، آپ کے پڑپوتے پر پڑے گی، وہ فخر کرے گا، اے کاش اس طرح میرا بچہ ہوتا۔ مگر ایسا بچہ اپنے گھر میں پانے کے لیے، ایسی نسل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو شادی کے موقع پر دینداری کو اختیار کرنا ہوگا۔ میں آپ سے اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ عزم لینا چاہتا ہوں کہ شادیوں کے کام جھام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، لڑکیوں کو دین کی بنیاد پر لائیں گے، اور لڑکا ہے تو اپنی شادی کا انتظام خود کریں گے، اور جب آپ اپنے پلنگ پر سوئیں گے تو فخر محسوس کریں گے، یہ میری گاڑھی کمائی، یہ میرے خون پسینے کی کمائی کا پلنگ ہے، بیڈ ہے جس پر آپ کو سکون سے نیند آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح بابرکت، نہایت آسان، نہایت کم خرچ والا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے ہر معاملے میں اگر دین کا اور اپنے معاشرے کا ٹکراؤ ہو تو اس موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور دین کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر معاملہ حل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے نسلوں کو دین کے لیے اور ہماری نئی نسل کو دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی ترجمانی کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا شریف الدین صاحب مختصر سی دعا فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ